ایک عورت خانہ کعبہ گئی تو اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. جب اس کے ورثاء اس کو لے کر جانے کے لیے آئے تو اس کی آنکھیں پھر ٹھیک ہو گئیں، اور پھر جب وہ حرم میں جانے لگیں تو پھر ان کی آنکھیں خراب ہو گئیں، ان کو دکھائی دینا بند ہو گیا. اس کے رشتہ دار اس کو ہوٹل میں لے کر آئے تو اس کے ایک رشتہ دار نے کہا کہ تم نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ خدا تمہیں اپنے کعبے کا دیدار نہیں کروانا چاہتا. تب اس عورت نے کہا کہ میں میت کو غسل دینے کا کام کرتی تھی. ایک بار میں ایک جگہ میت کو غسل دینے گئی، مجھے کہا گیا کہ یہ تعویذ میت کے منہ میں رکھ دینا، اس کے بدلے میں مجھے 10 لاکھ دینے کا کہا گیا. میں نے حامی بھر لی. 15 دن بعد اس عورت کی بیٹی کا انتقال ہو گیا جس نے مجھے تعویذ رکھنے کو کہا تھا. پھر بلایا گیا اور پیسوں کی آفر کی گئی. میں نے پھر اس کی بیٹی کے منہ میں تعویذ رکھ دیا. کچھ دن بعد اس لڑکی کا بیٹا مر گیا. اس وقت مجھے احساس ہوا میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھی ہوں، کیونکہ مرحومہ کے پاس بہت دولت تھی جبکہ خاوند کے بھائی اس کے دولت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے. میں گناہ کے ارتکاب کے بعد ایک عالم دین کے پاس پہنچی تو وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگا. اس نے کہا تم زندگی بھر خدا سے معافی مانگو، وہ کبھی معاف نہیں کرے گا. آپ نے دن کا نام لے کر گناہ کیا، آپ پر نکاح بھی حرام ہو گیا. یعنی آپ نے دین کا نام لیا پھر گناہ کیا ہے. آپ کے شوہر کو چاہیے کہ آپ کو طلاق دے دے. میں اپنے گناہ پہ بہت شرمندہ تھی. مجھے جب بھی وہ لمحہ یاد آتا وہ احساس گناہ تڑپانے لگتا. پھر میں نے توبہ کرنے کا ارادہ کیا تاکہ خدا سے معافی مانگ سکوں. مجھے یہاں عجیب سی کیفیت کا سامنا کرنا پڑا. میں حرم میں آتی تو میری بینائی چلی جاتی. جب اس خاتون کے رشتہ داروں کو علم ہوا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یہ عورت حج پہ نہ گئی اور حج کیے بغیر ہی واپس آ گئی. کسی پہ جادو کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس بات سے آپ اندازہ لگا دیجئے.